أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ کے سامنے قرآن پاک سے سورہ انفطار کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت کی گئی. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے سچ کہنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور آخر میں ہم سب کو قرآن پاک کی ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ انفطار اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوئی تھی. یہ مکی سورہ ہے اور اس سورہ مبارکہ کا موضوع قیامت اور آخرت ہے. اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی مضبوط اور مدلل دلائل کے ساتھ قیامت کے وقوع کے آثار کو ظاہر کیا کہ قیامت کس طرح واقع ہوگی. نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے اور حدیث کی 3 مستند ترین کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. مسند احمد کے اندر موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر موجود ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کو میں اس طرح دیکھوں جس طرح حقیقی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ سورہ انفطار یا سورہ انشقاق کی تلاوت کر لیا کریں. فطر اور یہ جو انشقاق کی بات آئی ہے، یہ دونوں باتیں ایک ہی نوعیت کی بات ہیں. کسی چیز کو شک کرنا، پھاڑ دینا، شق القمر، قمر چاند کو توڑ دینا، تو اس طرح انشقاق کے معنی اور انفطار کے معنی پھاڑ دینے، توڑ دینے، پھٹ جانے کے ہوتے ہیں. معنی میں دونوں الفاظ ایک کی طرح ہیں، ایک ہی نوعیت کے دونوں الفاظ ہیں، ان دونوں کی معنی ایک ہی نکلتی ہے. تو جو شخص یہ چاہتا ہے قیامت کو اس طرح دیکھو جس طرح اپنی حقیقی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ انفطار یا سورہ انشقاق پڑھے. یعنی کہ ان سورہ مبارکہ کا اثر انسانی زندگی پر اس طرح پڑتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس ماحول میں محسوس کرتا ہے، دل کی نگاہوں سے اس ماحول میں محسوس کرتا ہے کہ جو ماحول قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا ماحول ہوتا ہے. ایسی کیفیات انسان کے اوپر مرتب کرتا ہے کہ جو کیفیات انسان کے اوپر قیامت کے وقوع کے وقت داخل ہو سکتی ہیں یا طاری ہو سکتی ہیں، وہ کیفیات انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اس کا موضوع قیامت ہے اور آخرت ہے، لیکن عام طور پر اس دنیاوی زندگی کے اندر ہم قیامت اور آخرت کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، ہم 2 مختلف چیزیں نہیں سمجھتے. تو سب سے پہلی بات ہے کہ جب مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کے موضوع قیامت اور آخرت ہیں، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ قیامت اور آخرت میں فرق کیا ہے. اور قیامت جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انسان جب اس دنیا کے اندر نفخہ اولا کہا جاتا ہے، وہ جب پہلی سور پھونکی جاتی ہے، اس کے بعد سب کچھ درہم برہم ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور سب کچھ فنا ہو جاتا ہے. یہ زمین ایک چٹیل میدان بن جاتی ہے، نہ اس کے اوپر پہاڑ رہتے ہیں، نہ اس کے اندر سمندر کے سارے پانی بہہ کر اس کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ ایک سیدھا میدان، اور یہ سارے کی ساری زندگیاں جو اس کے اوپر قائم ہیں، یہ ساری کی ساری زندگیاں اس کے اندر دفن ہو جاتی ہیں. یہ قبرستان بن جاتی ہے پوری زمین. اس وقت جتنا بھی انسان اور حیوان اس زمین کے اوپر بستا ہوگا، وہ سارے کا سارا اس زمین کے پیٹ کے اندر جا چکا ہوگا. اتنی زبردست تباہی آئے گی. پھر ایک اور سورہ پھونکی جائے گی، اور یہ سورہ ہوگی ان قبروں کے اندر اس زمین میں مدفون انسانوں کو کھڑے ہو جانے کے لیے. اور یہ حکم صرف انسانوں کو نہیں ہوگا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ وہ تو دفن ہو چکے ہیں، بے جان ہیں اس کے اندر.
ان کے ذرات زمین میں مل کر ختم ہو چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہزاروں اور کروڑوں سالوں کی تاریخ انسانی دنیا کی، یہ سارے انسانوں کے جسم کے اعضاء اللہ رب العالمین نے اس زمین کے اوپر امانت کے طور پر منتقل کیے تھے۔ اب خدا کہے گا اس زمین سے کہ میری امانت واپس نکال، تو جس طرح یہ انسان زمین میں داخل ہوئے تھے اسی طرح ان انسانوں کو رب کائنات کے حکم سے دوبارہ یہ زمین سے جڑیں گے، اور حالت قیام کے اندر، جس طرح نماز میں حالت قیام آپ نے دیکھی، اسی طرح حالت قیام کے اندر یہ لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے۔ اب قبروں سے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دیا جانا، اس کو قیامت کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آ کر انسان سوچتا ہے کہ اچھا اگر ایک اور زندگی آنی ہے، یہ زندگی ختم ہونے والی زندگی اور وہ زندگی ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، تو چلیں اچھا ہوا ایک اور زندگی مل گئی، ہم دوبارہ جئیں گے، دوبارہ عیش و عشرت ہوگی، دوبارہ دنیا کی دوڑ دھوپ ہوگی، دوبارہ کاروبار کی فکر ہوگی، دوبارہ شادیاں ہوں گی، مرادیاں ہوں گی، خوشیاں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، سکون ہوگی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ جو دوسری زندگی ہے جس کے لیے آپ کو کھڑا کر دیا گیا ہے، زمینوں سے اٹھا دیا گیا آپ لوگوں کو، یہ اصل میں ایک مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا حساب کتاب کیا جائے۔ یہ یوم الدین ہے۔ ہم سورہ پاک الفاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ مالک یوم الدین جو رب کائنات کی ذات ہے، یہ وہ دن جس دن اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو اور ان کا حساب کتاب کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اب انسانوں کو کھڑا کر دیا، کھڑے ہو جاؤ، اور انسان رب کائنات کی بارگاہ کے اندر کھڑے کر دیے جائیں گے۔ تو وہ جو دوسری زندگی ہوگی جس میں حساب و کتاب کے لیے انسان کو کھڑا کر دیا جائے گا، وہ آخرت کی زندگی، اور وہ مرحلہ کہ جب حساب اور کتاب ہوا اور فیصلہ ہوا کس نے جنت میں جانا ہے کس نے جہنم میں جانا ہے، تو اب جو جہنم میں چلا گیا اس کی وہ دوسری زندگی جہنم کی زندگی، آخرت کی زندگی جہنم کی زندگی ہے، اور جو دوزخ میں چلا گیا وہ دوزخ کی زندگی کے اندر چلا گیا، اس کے لیے آخرت کی زندگی اب جہنم کی زندگی ہے۔ تو آخرت کھڑا کیا جانا نہیں، آخرت اس کھڑے کر دیے جانے کے بعد، دوبارہ زندہ کر دیے جانے کے بعد، اب انسان سے حساب کتاب لے کر جو زندگی اس کو دی جائے گی اس زندگی کو آخرت کہا جاتا ہے۔ دو مرحلے ہیں یہ، ایک مرحلہ نہیں ہے، قیامت اور آخرت ایک ہی چیز ہے، دونوں کے اندر فرق ہے۔ انسانوں کو قبروں سے دوبارہ نکال کر کھڑا کیا جانا، انسانوں کو زندگی مل گئی، دوبارہ انسان کھڑے ہو گئے، اب اس کے بعد حساب و کتاب اور دوسری زندگی انسان کی کہاں گزرے گی، یہ جو فیصلہ ہوگا یہ فیصلہ رب کائنات کی بارگاہ کے اندر ہوگا۔ لہذا ایک اور حدیث میں آتا ہے، اور یہ حدیث نسائی شریف کی حدیث ہے، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ایک انتہائی بڑے صحابی کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں لمبی قرأت پڑھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے نماز پڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ صورتیں نہ تھیں، سبح اسم ربک الاعلی والضحیٰ یا اذا السماء انفطرت، یعنی کہ یہ صورتیں موجود تھیں، تم یہ صورتیں پڑھتے۔ ان صورتوں کی فضیلت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا کہ اگر نمازوں میں تم سورہ پڑھتے ہو تو ان میں سے کوئی ایک سورہ پڑھ لیا کرو، اس سورہ کی تاثیر اور اثر جو تمہاری زندگیوں پر پڑے گا وہ بالکل اعلیٰ قسم کا پڑے گا۔ یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث بھی ہے۔ اسی طرح فی ظلال القرآن کے اندر اس حدیث کے اندر بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے گئے کہ انسان کے اوپر ان آیات کا کیسا اثر مرتب ہوتا ہے، یعنی کہ انسان اس دنیا کے اندر جب زندگی گزار رہا ہوتا ہے تو اثرات انسان لیتا ہے۔ انسان بڑا حساس ایک ہیومن بینگ ہے، ایک انسان دنیا کے اندر زندگی لے کر آئی ہوئی ایک مخلوق ہے، زندگی کے اندر انسان اثر لیتا ہے۔ فی ظلال القرآن کے مفسر قطب شہید نے لکھا ہے کہ اس سورہ کے مخصوص خد و خال ہیں، اس کے آثار، اس کے انداز بالکل مخصوص ہیں۔ یہ سورہ قلب انسانی پر اپنے مخصوص اثرات چھوڑتی ہے اور اسے مخصوص وادیوں میں گھماتی ہے، اور کیسی وادیوں میں گھماتی ہے، اور بالکل نئے اثرات سے اس کو سرشار کر دیتی ہے۔ اس کا انداز، اس سورہ کا انداز انتہائی سنجیدہ ہے اور گہرا ہے، بڑے گہرے اثرات مرتب کرتی ہے یہ۔ اور پھر فرمایا کہ اس کا اپچ جو ہے وہ انتہائی سرزنش والا ہے، اللہ رب العالمین سرزنش کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، اور اس میں رب کائنات کی طرف سے جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ دھمکیاں آمیز انداز اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے
اور بندے کو اس کی روش پر دھمکیاں دی ہیں رب کائنات نے کہ اگر تم نے اپنے روش کو تبدیل نہیں کیا تو رب کائنات کی بارگاہ میں جو تمہارا حساب کتاب ہو جانا ہے اس سخت حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اب ذرا دیکھیں رب کائنات کیا فرماتا ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان، السماء، آسمان کو بھی ہم کہتے ہیں، آسمان کو ہم اپنے شاعری کے اندر بھی سما کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ آسمان کیسے پھٹے گا، اور اس کے اوپر مختلف قسم کے دلائل مختلف دور کے اندر لوگوں نے دی ہیں۔ جوں اللہ رب العالمین کی طرف سے انسان کے عقل اور فہم اور شعور کے اندر مختلف قسم کی معلومات کے ذخائر جمع ہو رہے ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، انسان جان رہا ہے، علم کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے اور اس کائنات کے خفیہ رازوں کو جان رہا ہے، تو انسان کے کائنات کے بارے میں تصورات میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ ایک دور آپ ذرا تصور کریں کہ آج سے 200 سال 300 سال پہلے کا تصور تھا، جب انسان ابھی اڑا نہیں تھا، جب انسان نے ہیلی کاپٹر، جہاز اور راکٹ سے بھی ایجاد نہیں کیے، انسان زمین پر رہنے والی ایک مخلوق تھی۔ تو اس دور میں انسان کا آسمان کے بارے میں کیا تصور تھا؟ اللہ کو بھی مخاطب انسان ہوتا تھا نا کہ نیلی چھتری والے، اس کو چھتری انسان نے کہا، چھپر انسان نے کہا، پردہ انسان نے کہا کہ آسمان کے پردوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے۔ لیکن رب کائنات اس دور میں جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اذا السماء انفطرت، جب اللہ رب العالمین نے آسمان کے پردوں کو پھاڑ دے گا، تو انسان نیچے سے بیٹھ کے یہ سوچا کرتا تھا کہ اوپر کوئی پردے ہوں گے، کوئی چھپر ہوں گے، اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی کہ جن کی وجہ سے یہ آسمان ہمیں جو نظر آ رہا ہے نیلا آسمان، یہ کوئی چادر ہے۔ لیکن جب انسان نے ترقی کی اور آگے بڑھا تو معلوم ہوا کہ اوپر تو کوئی چھپر ہے ہی نہیں، خلا ہی خلا ہے، چلتے چلے جاؤ، مدار ہی مدار ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ انسان زمین سے اٹھا اور انسان مریخ میں چلا گیا، چاند پہ چلا گیا، انسان کائنات کو مسخر کرتا ہوا جا رہا ہے، اور مسخر انسان کرے گا کیونکہ رب کائنات نے فرمایا کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ انسان مسخر کرے گا ان تمام چیزوں کو، یا مسخر کر دیا گیا ہے انسان کے لیے جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ رب کائنات نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ انسان مسخر کرے گا، اور انسان کوشش کرتا رہا، جستجو کرتا رہا۔ تو پھر ایک اور دور آ گیا، اب خدا سے منکر لوگ جن کو ہم ملحد بھی کہتے ہیں، اور آج کل کے دور میں ان کو ہم ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں، کہ ایسا عقیدہ کہ جس کے اندر انسان یہ تصور رکھتا ہو کہ یہ کائنات بس یوں ہی بن گئی ہے، ایک بگ بلاسٹ ہوا، دھماکہ ہوا، جسے ایٹم بم پھٹ گیا، دنیا ایک گولا تھی بہت بڑا، اس گولے میں سے کئی گولے نکل گئے، کوئی سورج بن گیا، کوئی چاند بن گیا، کوئی مریخ بن گیا، کوئی زمین بن گیا، اس طرح ایک بگ بلاسٹ ہوا، اور اس میں سے بڑے بڑے ذرات نکل آئے، پھر چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں۔ ایک انسان کا تصور یہ بنا، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایسی کائنات کے مالک نے زمین کو بنایا، یہ ایک عقیدہ اور ایک ایمان ہے لوگوں کا۔ اور اس کے مقابلے میں پھر دلائل دیے اہل ایمان نے کہ اگر اس کائنات کا وجود ایک بگ بلاسٹ کی صورت کے اندر ہے تو پھر اس کے اندر ایسا نظم کیوں ہے، یہ محور کیوں ہے، یہ چاند کیوں ہے، اس کا چاند یہ، اس کا زمین یہ، کیوں کسی کے گرد کوئی چیز ایک مخصوص دائرے میں اور ایک مخصوص رفتار کے ساتھ گھوم رہی ہے، کیوں سورج سے نکلنے والی شعاؤں کی ایک مخصوص رفتار ہے، کیوں مخصوص فاصلے زمینوں اور آسمانوں کے درمیان رکھ دیے گئے ہیں کہ جن کے درمیان اگر تھوڑا سا بھی کمی اور پیشی ہوتی تو زندگیاں گزارنا انسانوں کے مشکل بن چکی ہوتی ہیں۔ اذا السماء انفطرت، یہ آسمان پھٹیں گے۔ جب یہ بات کی گئی تو اس وقت کے ایتھیسٹوں نے اور خدا کے منکر لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ مسلمان کیسا ہے، یہ قرآن نعوذ باللہ کیسا کلام ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے انسانوں کی اور مسلمانوں کی خصوصیت کے ساتھ تحقیر کرنے کے لیے، تضحیک کرنے کے لیے، استہزاء اور مذاق اڑانے کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو مسلمانوں کے خداؤں کو ڈھونڈنے کے لیے آسمانوں پر گئے، لیکن ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا۔ مسلمان تو کہتے ہیں نا اے ارض و سما کے مالک، زمین و آسمان کے مالک، تو مالک اور کہاں ہے؟ انسان کا تصور یہ کہ آسمانوں پر اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، ساتواں آسمان، اور پھر اس سے بھی آگے اللہ رب العالمین کسی جگہ پر اس کا وجود موجود ہے۔ یہ انسان کا تصور ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو گئے آسمانوں کی وسعتوں کے اوپر، جہاں تک کی جا سکتا تھا انسان، کہیں بھی مسلمانوں کے خداؤں سے ملاقات نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے تحقیر کی، تضحیک کی، استہزاء کیا، مذاق اڑایا کہ نہیں ہے کوئی خدا، نعوذ باللہ، ہم نے بہت ڈھونڈا، مسلمانوں کو خدا نہیں ملا ہمیں، اس لیے کہ تم تو کہتے تھے کہ آسمان ایک پردہ پھٹ جائے گا، ایسے آسمان فطرت، ہم تو اڑ ہی نہیں سکتے تھے، پردے سے ٹکرا کے واپس آ جاتے، پردہ تو کوئی تھا ہی نہیں، نعوذ باللہ، جھوٹی بات کہی۔ آپ ذرا اسی بات پر غور کریں کہ کیسی بات ہے کہ جو ان کی طرف سے کہی گئی ہے۔
کس طرح استہزاء کیا جا رہا ہے، کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، کس طرح توہین کی جا رہی ہے اسلام کی. اور عقل کے دلائل کے لحاظ سے تصورات یہ مطالبہ کر رہے کہ بتاؤ اگر تمہاری بات سچ اور حق ہے تو ہماری بات کا جواب دو. ہم جواب مانگتے ہیں آپ سے. آپ کہتے ہو وجود خدا بندی ہے، پہلے تو ہمیں تم کہہ رہے تھے کہ اللہ آسمانوں پر ہے، اب تو ہم نے آسمانوں کو مسخر کر دیا، ہمیں مسلمانوں کا خدا کہیں نہیں ملا. نعوذ باللہ، تم جھوٹ کے تصورات کے پر مبنی ایک مذہب تراش کر بیٹھے ہوئے ہو. ہم تمہارے مذہب کو نہیں مانتے. ایک طرف لوگوں نے یہ کہا، لیکن دوسری طرف لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے دیکھا کہ اچھا یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ جب ہم ان زمین کی فضاؤں سے نکلے تو انسان کی زندگی، انسان کے جینے اور انسان کے جیتے رہنے کا جو اہتمام زمین پر تھا وہ آسمانوں پر نہیں تھا. یہاں پر جینے کے لیے سانس لینا ضروری ہے، اور اس سانس کے اندر انسان جو گیس لیتا ہے، ہوا کے اندر وہ گیس خدا نے فراہم کر دی، درختوں کے ذریعے سے اس کو رب کائنات نے پیدا کر دیا. سمندروں کی بھاپوں سے پانی اٹھا وہ آسمانوں پر چلا گیا، اس کے اندر ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود تھیں. تو یہ جو اہتمام اس زمین کے اوپر موجود ہے، اس آکسیجن گیس کا، ان ہواؤں کا، جب ہم اوپر گئے تو اوپر ہمیں یہ چیزیں نظر نہیں آئیں. پھر ہمیں محسوس ہوا کہ نہیں، کو خصوصی انتظام اس کائنات کے اندر کسی کائنات کے مالک اور خالق نے اس انسان کو زندگی دینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زمین پر فراہم کر دیا ہے، جو انسان کو اوپر چونکہ رہنا نہیں تھا تو انسان کے لیے وہاں پر فراہم نہیں کیا گیا. اوپر گیا، دم گھٹنے لگا، سانسیں گھٹنے لگیں، پھر کہنے لگے اس کے لیے ہمارے پاس ضرور اہتمام ہونا چاہیے گیسز کا، آکسیجن کا. پھر جب نکلنے لگے تو اپنے ساتھ آکسیجن گیس لے کر جانے لگے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، کوئی ہے جس نے زمین پر انسانی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے یہ اہتمام کر دیا. کتنا بڑا اہتمام ہے رب کائنات کی طرف، ذرا غور تو کریں. زندگی زمین پہ دی تو تمہاری زندگی کی ضرورت زمین پر تمہارے لیے پوری کر دی. اگر یہ ضرورت تمہاری زندگی پر پوری نہ کی جاتی یہاں پر تو تم انسان دنیا کے اندر آباد ہی نہیں ہو سکتے تھے، تم یہاں رہ ہی نہیں سکتے تھے، تمہاری زندگی کا وجود یہاں مکمل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا. آپ خود سوچ رہے ہیں، آکسیجن نہ ہوتی انسان نہیں رہ سکتا تھا. تو زندگی دی اور زندگی کی ضرورت آکسیجن بنائی، اور آکسیجن فراہم بھی رب کائنات نے کر دی. اس کے لیے رب کائنات نے درختوں کی صورت میں فیکٹریاں لگا دیں جو آکسیجن کو پروڈیوس کرتی ہیں. دنیا کے اندر انسان کی زندگی کی ضرورت کس طرح پوری ہو رہی ہے. تو ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں ہے خدا، وجود ہی نہیں ہے خدا رب ذوالجلال کا، نہیں مانتے ہم خدا کو، ہم آسمانوں پر گئے خدا نہیں ملا. اور ایک دوسرا رویہ بھی سامنے آیا کہ ہم تو اوپر گئے تو ہمیں آکسیجن ہی نہیں ملی. یقین آ گیا کہ کوئی زمین کو بنانے والا ہے، کوئی آسمان کو بنانے والا ہے، کوئی انسان کو بنانے والا ہے اور انسان کی وجود کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جس نے قرآن پاک کے اندر خود فرما دیا کہ هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا. ہے کوئی ذات ایسی کہ جس نے زمین پر انسان کی جو ضروریات ہیں تمام کے تمام کو جمع کر دیا، انسان کے لیے جمع کر دیا. هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا. وہی تو ہے اللہ کی ذات جس نے کیا زمین پر جو کچھ بھی ضرورت تھی تیرے لیے جمع کر دیا. اللہ رب العالمین کے لیے دیکھیں کتنا بڑا اہتمام رب کائنات نے کیا ہے. زمین پہ ذرا بیٹھ کے سوچیں، اس زمین کی ہر چیز انسان کو یہ بولتی ہوئی نظر آئے گی کہ خدا نے مجھے تیرے لیے پیدا کیا ہے، کیونکہ یا تو میں تیرے لیے ہوں یا تو میرے لیے. اب یہ تو میرے لیے یا میں تیرے لیے، آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں. آؤ یہ مقدمہ لے کے چلتے ہیں سورج کے پاس، سورج سے پوچھتے ہیں کہ سورج میں تیرے لیے ہوں یا تو میرے لیے. کرو مکالمہ سورج سے، کرو بات سورج سے کہ میں تجھ سے مکالمہ کرتا ہوں، میں تجھ سے بات کرتا ہوں، بتا تو میرے لیے میں تیرے لیے ہوں. پھر اس کا جواب انسان کو یوں ملتا ہے کہ سورج اس دنیا کے اندر موجود ہے. سورج کی ضرورت انسان ہے یا انسان کی ضرورت سورج ہے؟ انسان سارے کے سارے مر جائے سورج یوں ہی چمکتا رہے گا، سورج کے طلوع اور غروب پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ سورج طلوع اور غروب نہ ہو انسان کی زندگی زمین پر قائم نہیں رہ سکتی. تو معلوم کیا ہوا؟ سورج انسان کی ضرورت ہے اور انسان کی ضرورت کو جمع کیا رب کائنات نے. وعدہ کیا قرآن پاک کے اندر کہ تیرے لیے میں نے ہر چیز بنائی. چاند کو دیکھ لیں، چاند کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کوئی اس کا کام ہی نہیں ہے. رات کو یہ مدھم سا جلتا ہے، بس بات ختم. غروب ہو جاتا ہے، کبھی طلوع ہوتا بھی ہے کبھی نہیں بھی ہوتا. لیکن وہ جو بچہ آج سائنس پڑھ رہا ہے، چوتھی پانچویں چھٹی جماعتوں کی کلاسوں میں پڑھ رہا ہے، وہ بچہ بھی یہ بات جانتا ہے کہ پودوں کے اندر بھی ایک سانس لینے کا عمل ہے، غذا کے ہضم ہونے کا نظام موجود ہے. اور پھر معلوم ہے کہ دن میں اور رات میں ان کے سانس لینے کے لیے گیسوں کا انتظام مختلف ہے. دن کو یہ آکسیجن خارج کرتے ہیں اور راتوں میں یہ آکسیجن جذب کرتے ہیں. اور ان کے اندر راتوں کو وہ جو خوراک جمع ہوئی ہوتی ہے، فوٹو سینتھسس کا عمل، اس کے ہضم ہونے کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے.
تو سورج کی روشنی غذا کے پروڈکشن کا ٹائم، اور چاند کی روشنی اس غذا کے ہضم ہونے کا انتظام پودوں کے لیے. تو اگر چاند نہ ہو تو پودوں کی غذائی ہضم نہ ہو. جمع تو کر لی سورج کی روشنی کے اندر، فوٹوسنتھیسس کا عمل ہی پورا نہیں ہو پا رہا، مکمل نظام ہو ہی نہیں پا رہا. تو چاند پودے کے لیے ضروری، چاند کی روشنی پودوں کے لیے ضروری. اور پودے نہ ہو تو حیوانات میں، جن میں انسان بھی شامل ہے، کوئی حیوانی زندگی اس دنیا کے اندر قائم نہیں رہ سکتی کہ حیوانی زندگی کا دار و مدار اس خوراک پر ہے، اور خوراک تو پودوں کی صورت کے اندر موجود ہوتی ہے. تو سورج اور چاند جہاں روشنی دیتے ہیں، وہیں پر خوراک کی پروڈکشن کا ایک بہت بڑا سسٹم اور نظام بھی اپنے اندر لے کر چل رہے ہیں. تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ اذا السماء انفطرت، جب میں آسمان کو پھاڑ دوں گا. پھر یہ انسان سوال کرتا ہے ہواؤں سے، ہواؤں کے لیے انسان ہے یا انسانوں کے لیے ہوا ہے؟ سارے انسان مر جائیں ہوائیں چلتی رہیں گی، لیکن ہوائیں اگر بند ہو جائے انسان جی نہیں سکتا، سانس گھٹ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. ہم سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان کے لیے ہوا بنائی گئی، ہوا کے لیے انسان نہیں بنایا گیا. اس پیمانے پہ آپ دنیا کی ہر چیز کو ناپ کر دیکھو اور پہچان کر دیکھو، یہ حیوان کس کے لیے بنائے گئے؟ حیوان کی کون سی ضرورت ہے انسان پوری کرتا ہے؟ خود ہی کھاتے ہیں، خود ہی پیتے ہیں، جنگلوں میں رہتے ہیں، ضرورت ہی نہیں انسان کی. انسان کی ضرورت ہے. دودھ بھی ان سے انسان کو ملے گا، کھاد بھی ان سے انسان کو ملے گی، اور گوشت بھی انسان کو انہیں سے ملے گا. انسان کی مچھلی کو دیکھ لیں، سمندروں کے اوپر انسان سفر کر رہا ہے، سمندر کی تہوں کے اندر سے تیل نکل رہا ہے جو آج انسان انرجی کے طور پر استعمال کر رہا ہے. خزانے نکل رہے ہیں زمین کو، سمندروں کی زمینوں کو کھود کر انسان کیا نکال رہا ہے وہاں پر. اور انہی سمندروں سے بڑی خوراک نکال رہا ہے انسان مچھلی کی صورت کے اندر، جو انسانی غذائیت کی ایک بہت بڑی ضرورت کو مچھلی پوری کرتی ہے. گو کہ ہم ایشین، خصوصاً پاکستانی، مچھلی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں. جو ڈیٹا بتاتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے کم مچھلی کھانے والی اگر کوئی قوم ہے تو پاکستانی قوم ہے. ان قوموں میں شمار ہوتا ہے اس کا. دنیا کے اندر بڑی مقدار میں مچھلی کھائی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں کم کھائی جاتی ہے. لیکن یہ خوراک کا انتظام بھی، اس کو کرنے کے لیے سمندر بھی چھا دیا رب کائنات نے. اندر سے سمندر کی تہوں سے گیسیں نکال کے، جو انسان کی ضرورت ہے سوئی گیس وہاں سے نکل رہا ہے، سمندری گیس سے نکل رہا ہے. سفر انسان سمندر کے اوپر کر، سمندر بنا ہے تیرے لیے، دریا بنا ہے تیرے لیے. سمندر کیوں ضروری ہے انسان کے لیے؟ کبھی انسان غور کرے کہ سورج کی تماست جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو وہاں سے بھاپ اٹھتی ہے. وہ جو بھاپ ہے وہ نمک کو وہیں چھوڑ دیتی ہے جو نمکین پانی ہے. اب یہ میٹھا پانی بھاپ کی صورت میں اوپر اٹھتا ہے، پھر ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں یہ ہوائیں جاتی ہیں تو یہ بادل بن جاتی ہیں، اور یہ بنے ہوئے بادل جا کے پہاڑوں پر جم جاتے ہیں، اور پھر جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہیں سے یہ پانی چلتا ہے، پانی بن کر چلتا ہے یہ پانی، اور دریاؤں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور میٹھے پانی کی صورت میں ہمارے پاس آتا ہے. یہی برساتوں کی صورت اختیار کرتا ہے، جسے زمینیں زرخیز ہوتی ہیں. تو سمندر نہ ہو، بھاپ نہ بنے، بھاپ نہ بنے، بادل نہ بنے، بادل نہ بنے، گلیشیئر نہ بنے، گلیشیئر نہ بنے، دریا نہ بنے، دریا نہ بنے تو میٹھا پانی نہ آئے. سمندر نہ بنے تو بھاپ نہ بنے، بھاپ نہ بنے تو بادل نہ بنے، بادل نہ بنے تو برسات نہ ہو. زمین کو جو میٹھا پانی چاہیے زمین ساری کھاری بن جائے. تو کتنا رب کائنات نے ایک زبردست انتظام کر دیا. اذا السماء انفطرت، وہ رب کائنات کہتا ہے کہ جو آسمان میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اس کو تو یوں نہ سمجھ کہ بس یہ ایک ایسی غیر ضروری چیز ہے، تیرے لیے بنایا ہے، تیرے لیے بنایا. یہ خدا جن جن چیزوں کا ذکر کرتا ہے، جیسے سورہ رحمان کے اندر آتا ہے، خدا ایک ایک چیز کو گنا گنا کر کہتا ہے کہ تو کن کن نعمتوں کو جھٹلائے گا، کن کن نعمتوں کو جھٹلائے. تیرے لیے انعام، تیرے لیے نعمت ہیں. تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ رب العالمین کا یہ سوال ہے اذا السماء انفطرت کی صورت میں کہ آسمان تیرے لیے ہے، اور جب اس آسمان کو میں پھاڑ دوں گا بتا تیرا کیا ہوگا، وہ لمحہ کیسا ہوگا، وہ گھڑی کیسی ہوگی، وہ کیفیت تیری کیسی ہوگی. تو سمجھ رہا تھا کہ اس چھپر کے نیچے میں بڑا محفوظ ہوں، لیکن یہ چھپر خود تیرے لیے عذاب بن جائے گا، پھٹ جائے گا. یہ اس کے پھٹنے کی صورت میں کیا ہوگا، کیسے نقصانات تجھے ہوں گے، کیسے عذاب، آلام، مسائل اور مشکلات اس آسمان سے تیرے لیے نازل ہوں گی. تو تصور کر سکتا ہے؟ تو رب کائنات یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، جان لے میرے بندے تو اس بات کو، اس کائنات کے اندر جو کچھ میں نے تخلیق کیا تیرے لیے کیا، لیکن اس پوری کائنات کی میری تمام تر مخلوقات کے اندر جو کروڑوں مخلوقات ہیں، لا تعداد مخلوقات ہیں اور بے شمار مخلوقات ہیں جو حساب اور کتاب کے اندر انسان کی آ ہی نہیں پا رہی، اس قدر شمار اگر ان کا انسان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. یہ سب کچھ تیرے لیے. لیکن اس کائنات کی ان کروڑوں مخلوقات کے اندر ایک مخلوق ایسی جو خدا کہتا ہے کہ میں نے صرف اپنے لیے پیدا کی ہے، جس کا مقصد وجود
جس کا مقصد وجود صرف اور صرف کیا ہے؟ بندگی خدا بندی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں کو اور انسانوں کو میں نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الا سوا اس کے اور کوئی مقصد نہیں ہے اس کی تخلیق کا کہ وہ میری عبادت کرے، میری بندگی کو بجائے لائے، مجھے اپنا رب مانے، مجھے اپنا خالق مانے اور مجھے اپنا مالک مانے اور میری بندگی کو زندگی کے اندر اختیار کرے. یہ مقصد ہے زندگی انسان کے لیے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو کتنی بڑی بات ہے رب کائنات نے کر دی. اس ایک آیت کو، اس ایک مقصد کو ذہن میں رکھ کر ذرا انسان سوچے کہ کائنات کے اندر ایک اہتمام کیا گیا ہے، اس کائنات کو سجایا گیا ہے، اس کو رنگ دیے گئے ہیں، اس کو خوبصورتیاں دی گئی ہیں، بڑا اہتمام اس کے اندر نظر آتا ہے. اس کے اندر کہکشائیں آسمانوں کے اندر نظر آتی ہیں، اس کے اندر چاند اور تارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں گھن گرج نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک عجیب صورتحال ہے. سورج کی تمازت دیکھتے ہیں، بادلوں کی کیفیات کو دیکھتے ہیں، ہواؤں کے چلنے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، گلیشیئرز کو اور دریاؤں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وادیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سبزے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، چاروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، موروں کو، چرند کو، پرند کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا کہتا ہے سب کچھ میں نے بنایا ہے تیرے لیے، لیکن تجھے میں نے بنایا ہے اپنے لیے. یہ بات کو جان لے، اس کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا لے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے، تیری زندگی کی ضرورت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے میں نے بنا دیا، تاکہ تیری زندگی، مہلت کی زندگی، آسائش کی زندگی کو ایک اہتمام چاہیے، ضروریات ہے تیری، وہ تیری ضروریات پوری ہو سکیں. لیکن ان ضروریات کے لحاظ سے تیرا پھر رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تیرا رویہ یہ ضروریات بن جائے تو ان کے لیے جینا شروع کر دے اپنے رب کو چھوڑ کر، جس نے اتنا بڑا اہتمام کیا تیرے لیے. تو ان چیزوں کے اندر منہمک ہو جائے کہ جو تیرے لیے تخلیق کی گئی. تو میرے بندے بتا کہ کیا تو نے رب کے ساتھ انصاف کیا؟ رب اتنا اہتمام تیرے لیے کرے اور تو یہ نہ کر سکے کہ تو اس کا احسان، اس کا شکر بجا لائے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے جھک جائے، اس کی بندگی، اس کی عبادت کو اختیار کر لے. تو اس کو کہے کہ رب کائنات تیرا شکر کہ تو نے مجھے سب کچھ دیا، تو اس کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر رب کائنات کہتا کہ نہیں، جب تو اس رویے کو اختیار کرتا ہے، بھلاتا ہے تو مجھے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تجھے، تیری تکریم، تیری عزت، اشرف المخلوقات ہونا، تیرے لیے سب کچھ بنایا جانا، تو مخدوم خلائق، جتنی مخلوقات اس دنیا کے اندر پیدا کی گئی تو مخدوم ہے، تیری خدمت میں لگا دی گئی ہیں. تو مخدوم بنا کر، تو دولہا بنا کر. شادی ہوتی ہے، فنکشن ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے، ایک بندے کے لیے ہوتا ہے، دولہے کے لیے. دولہا آ رہا ہے جی، دولہا جا رہا ہے جی، دولہا آنے والا ہے جی، دولہا جانے والا ہے. اسی طرح اس کائنات کے اندر انسان ایک دولہا ہے. اس کا وجود اس طرح انتہائی نوٹیبل ہے، اہتمام کے ساتھ کیا گیا ہے، بڑا اس کو قدر دیا گیا ہے، بڑا اس کو رب کائنات سے تکریم دی گئی ہے. کائنات کی تمام تر چیزیں اس کے لیے، تمام تر چیزیں اس کے لیے. تو رب کائنات کہتا ہے کہ جب سب کچھ تیرے لیے اور واضح تھا کہ تو میرے لیے، تو تجھ سے میں یہی سب پوچھوں گا، بتا تو میرا بنا کے نہیں بنا؟ تو میرا بنا کے نہیں بنا؟ یہ پوچھنے کے لیے میں نے ایک دن بنایا ہے کہ تو میرا شکر ادا کرنے والا تھا یا تو میری تکذیب کرنے والا تھا، تو میرا انکار کرنے والا تھا. تو دنیا جو میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کی، تو ان کی خدمت میں لگ گیا. پھر قرآن پاک میں رب کائنات کہتا ہے کہ زندگی میں تجھے سزا دوں گا. اس بات کی میں زندگی سزا بن جائے گی تیری، زندگی سزا بن جائے گی تیری، تیرے لیے. کیسے؟ انسان کی ذلت میں خاص الفاظ کہنے جا رہا ہوں. انسان کی ذلت اس سے بڑھ کر نہیں کہ جو تیری خدمت کے لیے لگایا گیا ہو تو اس کا خادم بن جائے، اپنے نوکر کا تو نوکر بن جائے. جو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا تو اس کا خادم بن جائے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ انسان انہی چیزوں کا خادم بن گیا. بھینس، گائے تیری خدمت کے لیے بنایا گیا، تو نے کہا کہ نہیں، گاؤ ماتا. بندر تیری تفریح کے لیے بنایا گیا، تو نے کہا کہ جی ہنومان جی. انسان کو خدا کہتا کہ نہیں، یہ تیری ذلت ہے، یہ تیری ذلت ہے کہ جو تیری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا تو اس کے سامنے جھک جائے. یہ ساری چیزیں تیرے سامنے جھکا دی تھی میں نے، تیرے دسترس میں دے دی تھی میں نے. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کا میں نے اعلان کر دیا تھا
تیری خدمت کے لیے ساری چیزیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کا میں نے اعلان کر دیا تھا، لیکن چونکہ تو نے مجھے بلایا تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں نے خود تجھ سے بھلا کے رکھ دیا، اور تو اپنے آپ کو بھلا کر، اپنے مقام کو بھلا کر، اپنی عزت کو بھلا کر، اپنے وقار کو بھلا کر، اپنے درجے کو بھلا کر تو نے جا کر گرا دیا ان مخلوقات کے سامنے جو تیری خدمت کے لیے پیدا کی گئی. اب دیکھیں انسان کی ذلت کیسی ہوئی. اب میں نے کبھی سنا تھا، کہیں میں نے پڑھا تھا، ایک کتاب ہے ارتھ شاستر، ہمارے ہندو مذہب کی کتاب ہے، اس کا مقدمہ مولانا اسماعیل صاحب نے لکھا، اور مقدمے کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو انسان کی بدعقیدگی کا سلسلہ چلتا ہے تو انسان پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے، اس کے سامنے بھی جھکے گا، پھر اس کے سامنے بھی جھکے گا، پھر اس کے سامنے بھی جھکے گا. جھکنا شروع کیا جھکتے چلے جاؤ گے، ڈرنا شروع کیا ڈرتے چلے جاؤ گے. یہ فطرت انسانی ہے. گرنا شروع کرو گے تو گرتے چلے جاؤ گے، لڑکتے چلے جاؤ گے، پھر تمہارا رکنے کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوگا. تو کہا کہ ذلت کے درجوں پہ جب انسان آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس کا کوئی ذلت کے کسی درجے پہ گرنے کا کوئی اختتام اور ٹھکانہ نہیں ہوتا. پھر وہاں پر وہ مثال کیا دیتے ہیں کہ انسانوں میں مرد اور مرد کا عضو تناسل، ان لوگوں نے اس کو بھی خدا بنا دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو وہ عضو ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. کہا کہ یہ بھی دیوتا ہے. ابھی سوشل میڈیا پہ اس دیوتا کے مندر بنے ہوئے ہیں، بیچ میں وہ دیوتا صاحب کھڑے ہوئے ہیں، مجسمہ بنایا ہوا اس کا، اور لوگ اس کے طواف کر رہے ہیں. اے خدا نعوذ باللہ، اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی؟ تم اپنے ہی غلیظ اعضاء کو خدا مان کے ان کا تم جو ہے طواف کرنا شروع کر دو، ان کے سامنے جھکنا شروع، ان کو سجدے کرنا شروع کر دو. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تو میں تم سے بلا دوں گا، میں یہ تیرے لیے سزا ہوگی. دنیا میں تو گرتا چلا جائے گا. ایک خدا کو جو بھلاتا ہے، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. تو ایک سجدہ جو خدا کو، ایک خدا کی عزت، ایک خدا کی تکریم، خدا کو ماننا، خدا کا ہو جانا، تمہیں تمام تر قیدوں سے، تمام تر بندوں سے، غلامی کے تمام تر جکڑ بندیوں سے تمہیں آزاد کر دیتا ہے. تم ایک آزاد انسان بن جاتے ہو. تو اسی لیے بات یہ کی جا رہی ہے یہاں پر کہ انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو خدا کا ایک انتہائی معزز، محترم، مکرم مخلوق بن کر آیا ہے. دنیا اس کو مہلت کے طور پر دے دی گئی ہے، اور مہلت کے اندر خدا دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ انسان اس دنیا کے اندر کیا کر رہا ہے، انسان کی زندگی کس ڈگر پر جا رہی ہے، کس راستے پر جا رہی ہے، کس اہتمام سے انسان کی زندگی گزر رہی ہے. تو یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، ذرا غور سے ذہن میں رکھیے گا، سوچ کے اندر اور سمجھ کے اندر اس کو بٹھا دیجئے گا، ایمان کا حصہ اس کو بنا دیجئے گا. کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی، جو کام بھی کرنا ہو یہ سوچ کے کرنا، جو کام بھی کرنا ہو یہ سوچ کے کرنا، افلاک کے پردوں سے خدا دیکھ رہا ہے. جس کا ایمان اور یقین یہ ہو جائے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہ آسمان کا پھٹ جانا اذا السماء انفطرت اس کے لیے رحمت کا باعث بن جائے گا. پھر اس کی پکار بالکل مختلف پکار ہو جائے گی. پھر وہ کہے گا، جب آسمان پھٹے گا، وہ قبر کے اندر ہوگا اور قیامت آ رہی ہوگی، تو پھر کہے گا کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یہ کیا ہو گیا؟ کیوں ہمیں نیندوں سے اٹھا دیا گیا ہے؟ قالوا لم نک من المصلین. یہ ایک اور بات ہے جو سورہ مدثر کے اندر آئی کہ ہمیں اس جہنم کے اندر کیوں ڈال دیا گیا. کہا جائے گا وہ کہ تم نمازوں کو جھٹلانے والے تھے. اسی طرح ایک اور سورہ کے اندر آتا ہے، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ انسان بڑی پیاری زندگی اور سکون کی نیند کے اندر سو رہا تھا مرنے کے بعد، کیونکہ کچھ لوگوں کی قبریں جنت بنا دی جاتی ہیں، جنت کے باغات میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، جنت کے گوشواروں میں اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو پھر وہ کہیں گے کہ یہ میں کیا ہو گیا، ہمیں ہماری نیندوں سے کس نے اٹھا دیا؟ تو جواب یہ ملے گا اس کو، انبیاء نے تمہیں سچ کہا تھا کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اذا السماء انفطرت، آسمان کے پھٹنے کا دن آنے والا ہے. تو اس دن کا آنا اللہ رب العالمین کی طرف سے بالکل مقرر تھا، ٹھہرنا بالکل اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کا اعلان تھا. اب اس کا اعلان کا وقت اور وعدہ پورا ہو گیا، قیامت آ رہی ہے، اور اس کی پہلی جھلک آج کے ہم اس درس میں سن رہے ہیں کہ رب کائنات کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت کیسے آئے گی؟ وہ قیامت اس طرح آئے گی کہ رب کائنات اس آسمان کو پھاڑ دے گا. اذا السماء انفطرت. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پاک سے شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کو اپنا اوڑھنا بچھونا، اپنی زندگی بنانا ہمیں نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس قرآن پاک سے ہمیں شغف رکھنے کی، دلچسپی رکھنے کی، اس سے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا عزيز يا غفار برحمتك أستغيث صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين.